السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات
جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی نوید بھی سناتا ہے۔ مگر سدحیف آج یہ ضابطۂ حیات مسلمان کے اندر وہ انقلابی سوچ پیدا نہیں کر رہا جس انقلابی تبدیلی کی بنا پہ اللہ ان عرب کے لوگوں کی تعریف اور توصیف کرتا ہے جن کو لوگ جہل کہتے تھے، جن کو بدو کہا جاتا تھا۔ وہ بدو فہم و فکر سے دور زندگی بسر کرنے والے، عقل و شعور سے عاری، جب اس قرآن سے متعلق ہوئے، قرآن سے انہوں نے تعلق جوڑا، تو وہاں وہ انقلاب پیدا ہوا جس کو حروف و الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان لوگوں کا رسول ثقلین سے تعلق اس تعلق کی بنیاد پہ جو ان میں انقلاب آیا، جو تبدیلیاں رونما ہوئیں اور ان سے اللہ کا تعلق، رسول کا تعلق اور ان کی زندگی ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ آنے والے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور ان کا تذکرہ فخر کے ساتھ کرتا ہے۔ انسان ساری تخلیق تو اللہ کی ہے اور تخلیق انسانیت پہ اللہ کو فخر ہے۔ جس نے انسان کی عظمت میں شک کا اظہار کیا، اللہ نے انسان کے سامنے اسے جھکا کے اس بات کا اعتراف کروایا کہ اگر تم ان پہ اعتراض کرتے ہو تو اس بات کا اقرار اور اظہار کرو کہ واقعی انسان کی صورت میں اللہ نے جس شخصیت کو پیدا کیا ہے وہ اللہ کا عظیم شاہکار ہے۔ یہ عظیم شاہکار جب رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوا تو ایسے نظائر پیدا ہوئے دنیا میں کہ اللہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے فخراً بیان کرتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک المؤمنین، ایک تیرے لیے میرے محبوب اللہ کافی ہے اور دوسرے وہ لوگ جو تیرے دامن سے اللہ نے وابستہ کر دیے۔ قیامت تک قرآن رہے گا، قرآن کے یہ حروف و الفاظ رہیں گے
ایمان لانے والے قرآن کی تلاوت کریں گے تو یہ حروف و الفاظ ان کے منہ سے نکلتے ہوئے صحابہ کی عظمت اور وقار پہ مہر تصدیق ثبت کریں گے. یہ کون لوگ تھے جن کا ذکر اللہ مختلف مقامات میں قرآن میں کرتا ہے تو احساس ہوتا ہے ساری کائنات کی تخلیق میں جن پہ اللہ کو بڑا فخر ہے وہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ ہیں. انسان والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں اٹھا کے اللہ نے کہا میری تمام مخلوق میں جو حیثیت انسان کی ہے کسی دوسرے کی نہیں. اور پھر کہا میں نے ان میں سے کچھ لوگوں کو پسند کیا، منتخب کیا، ان کا انتخاب انسانیت کی رہنمائی تھی. وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی، انسان میں سب سے اعلی، عرفہ، مقدس اور معظم اللہ کے نبی ہیں. اور ان کے بعد جن کا ذکر اللہ فخراً کرتا ہے وہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. ان صحابہ کے بعد اگر کوئی قابل بیان انسان ہے تو وہ جو محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوا صحابہ کے بعد. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بھی ویسی خواہشات، ویسی سوچ، ویسے افکار، ویسے ان کے خیالات تھے جیسے آج ہم میں ہیں. وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، ہم بھی انہی کے دامن سے وابستہ ہوئے. تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ اللہ وہ فرق واضح کرتے ہیں، کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ آمنوا کما آمن الناس. یہ فرق ہے کہ محمد کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے. ان کا ایمان ایسا ایمان ہے کہ جیسے ایمان کا اللہ ہر انسان سے مطالبہ کرتا ہے. اگر ویسا نہیں تو فرمایا ایمان کا تو انکار نہیں، لیکن یہ سمجھ لو کہ یہی فرق ہے تمہارے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان. اور یہ فرق، یہ دوری انتہا کی ہے. انسان اگر اپنے اندر نگاہ ڈال کے سوچتا ہے تو اس کا ضمیر فیصلہ کرتا ہے. تمہارا ان کے ساتھ کوئی تقابلی جائزہ نہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آواز دیتے ہیں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اے انسانوں اس بات کا اقرار کر لو کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں. یہاں تو اللہ کا تصور ہی نہیں تھا، اللہ کی یکتائی کا، توحید کا. وہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہا تم ہماری ہی نہیں اپنے آبا و اجداد کی بھی توحید کا ارتکاب کرتے ہو. تم بڑے عقل مند ہو، دانا ہو، صاحب شعور ہو، فہم و فراست کے مالک ہو، اور ہمارے آبا و اجداد جاہل تھے، بیوقوف تھے، بے علم تھے کہ ان کا نظریہ حیات ایک تھا اور تم ایک نیا نظریہ حیات پیش کرتے ہو. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. خبردار اگر اس بات کا اظہار اور اعلان تو نے ہماری بستی میں کیا اور ہمارے لوگوں میں کیا، تم ہمیں قبول نہیں ہو.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سخت تعلق، سخت انداز سارے لوگوں کے سامنے تھا، لیکن اللہ نے رحمت کائنات کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے بھیجا تھا، اس لیے ان کا کردار باقی دوسروں سے جدا ہی ہونا چاہیے تھا۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پرواہ نہیں کی، کہا میں نے یہ تو کرنا ہے، میری یہ ڈیوٹی میرے اللہ نے لگائی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس سے روک نہیں سکتی، یہ حق ہے، سچ ہے، تمہیں وہ راستہ دکھانا چاہتا ہوں جس راستے سے تمہارا مستقبل محفوظ ہو جائے اور تم اللہ کے عذاب اور عذاب سے بچ جاؤ۔ لوگ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، غریب، غربا، کمزور، ضعیف، ناتواں، غلام، لیکن ایک دن اچانک مکے کی وادی میں سرگوشی ہوتی ہے، کانوں کانوں میں باتیں ہوتی ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ لوگ حیران و پریشان ہیں کہ مکے کے بہت بڑے سردار، جو ایک اپنی حیثیت رکھتا ہے، بحیثیت سردار اس کی پہچان ہے، اور جب بھی اللہ کے نبی سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئی تو یہ انسان کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا راستہ تو نے اختیار کر لیا ہے؟ طوفان آ گیا مکے میں، پریشان ہو گیا سارا معاشرہ، چھوڑو ان باتوں کو، تو دیکھو آباء و اجداد ان کی اگر پرستش عبادت کرتے تھے تو آخر اس میں کچھ تھا؟ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ کی سرزمین میں کوئی علمی گفتگو کرنے کی طاقت رکھتا تھا تو یہ مکہ کا سردار تھا۔ جب بھی سردار اکٹھے ہوئے، جب بھی مشورہ ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے تو اسی کو منتخب کیا گیا۔ یہ مکے کا بڑا سردار، لوگ کانوں کانوں میں باتیں کرتے ہیں کہ سردار کے بیٹے نے محمد کی غلامی کا تاج اپنے سر پہ پہن لیا ہے۔ بلند آواز نہیں ہوتی، سردار ناراض نہ ہو جائے، چودھری ناراض نہ ہو جائے، لیکن ایک طوفان آیا ہوا ہے، ایک کوہرام بپا ہے کہ مکے کے سب سے بڑے سردار کا بیٹا محمد رسول اللہ کا غلام بن گیا ہے۔ بٹھایا، سمجھایا، بیٹا میری عزت کو پامال نہ کرو، لوگ مجھ کو محمد سے بات کرنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ مجھے یہ سلیقہ ہے، مجھے علم ہے، میں بات کر سکتا ہوں، کتنی بد نصیبی ہے میری کہ میرا بیٹا محمد کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ چھوڑ دو بیٹا، میری عزت کا خیال کرو۔ کہا نہیں بابا، جو محمد کہتے ہیں وہ سچ ہے، دل اس کی تصدیق کرتا ہے، فہم اس کی تصدیق کرتا ہے، تمہارا مناظرہ، تمہارا مجادلہ، تمہاری بات کرنا نجائز ہے اور تم دھونس اور دھاندلی سے کام لیتے ہو، علم و فکر سے نہیں۔ تم محمد کی بات کا جواب دے ہی نہیں سکتے، اس لیے تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ مورخ کہتا ہے کہ سرداروں نے سمجھایا، دیکھو مکہ کے اور بھی لوگ ایمان لاتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تیرے ایمان لانے سے مکہ کے سرداروں کی ناک کٹ جاتی۔ اس کے اندر تو ایمان تھا، کہا یہ کرنے کی باتیں نہیں ہیں، ناک چھوڑ تمہارا سر بھی کٹ جائے تو یہ محمد کے در پہ جھک گیا ہے، اب اس کو دنیا کی کوئی طاقت اٹھا نہیں سکتی۔ باپ نے آنکھیں دکھائیں، لیکن
یہ قبول نہیں کرتا. لوگوں کو کہا کہ اس کو ویسے ہی پتھروں سے مارو جس طرح تم اور مسلمانوں کو مارتے ہو. اس کی کوئی حیثیت نہیں. جو بھی مکہ کے وادی میں اپنے معبودوں سے بغاوت کرے گا، وہ کسی غریب کا بیٹا ہو یا سردار کا بیٹا ہو، اسے مکہ میں رہنے کا کوئی حق نہیں. سردار کے بیٹے کو مکہ کی سرزمین میں اتنا مارا جاتا ہے کہ زندگی دوبر کر دی جاتی ہے اس پہ، لیکن اس کے پائے استقلال میں ڈگمگاہٹ نہیں آتی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ارشاد فرمایا کہ یوں کرو، مکہ چھوڑ دو، حبشہ چلے جاؤ. وہاں کا بادشاہ بڑا نرم دل ہے، لطافت و نظافت کا حامل ہے وہ، اور پھر وہ بھی توحید والا ہے، تمہیں آسانی ملے گی. حبشہ چلے جاؤ. حبشہ چلے گئے. کچھ ہی دیر بعد پتہ چلا کہ صلح ہو گئی. اب وہ لوگ محمد رسول اللہ کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. واپس آئے، پتہ چلا صلح تو نہیں ہوئی، یہ تو غلط بات تھی. کچھ عرصہ رہے، ظلم و جبر ستم وہی ہے. پھر حبشہ چلے گئے. کچھ مہینے رہے، لیکن دل نہیں لگتا کہ جن آنکھوں نے ایک دفعہ محمد کو دیکھ لیا ایسے سے، اب وہ جدائی برداشت نہیں کرتی. پھر آئے. عام صحابہ نے ایک بار بیعت کی ہے، ہجرت کی ہے، بعض نے 2 بار کی ہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ ایسا ہے جس نے 3 بار ہجرت کی ہے. اور مہاجر اللہ کے نزدیک وہ مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں، تمام صحابہ میں کوئی صحابی یہ مرتبہ نہیں رکھتا، نہ انصار میں نہ بعد میں آنے والے، مکہ سے ہیں یا مکہ سے علاوہ. ان کا مقام و مرتبہ ہی کچھ اور ہے. دل میں صرف توحید ہے. ٹکراؤ ان سے جن کے ذمہ داری توحید کو قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا تھا، اور وہ جبرن طاقت سے، ظلم و جور سے ان لوگوں کی راہ میں رکاوٹ بنتے تھے جو محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوتے. اس کے دل میں ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی کہ لا الہ الا اللہ. اگر کائنات میں کوئی اس کا باغی ہے تو وہ باغی زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا، خواہ وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو. یہ سوچیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہیں. یہ سوچیں ہمیں تو پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن نقل تو لگا سکتے ہم. ہمارے اندر تو ہے ہی نہیں، تصور اس کا کوئی نہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا چراغ ان کے اندر روشن کیا تھا کہ ساری کائنات کی طاقتوں سے ٹکرانے کا جذبہ تھا، اور یہ سوچ تھی کہ کوئی بھی مل کے اس دین سے دور نہیں کر سکتا جو محمد رسول اللہ لے کے آئے. بڑا خوفناک ذہنی ایمان، دلی ایمان، اور اس ایمان کے سامنے کائنات کی کوئی طاقت، کوئی شخصیت، کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہ محمد الرسول اللہ کے ان صحابہ میں سے تھا جن کا ایمان آسمان کو پھاڑتے ہوئے بلندیوں پہ پرواز کرتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے عرش سے جا لگتا تھا. ایسے ایمان کا مالک محمد الرسول اللہ. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ تصور رکھنے والے صحابہ میں بڑا بلند درجہ رکھنے والا عتبہ کا بیٹا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا، اور قرآن نے کہا کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ کافر کوئی بھی ہو اس کے لیے اس میں نرمی نہیں پائی جاتی. مومن کی پہچان ہے. کافر کے لیے کوئی نرمی نہیں، مومن کے لیے نرم دل ہے، محبت پیار کے جذبات ہیں.
مومن کے لیے موم ہے اور کافر کے لیے فولاد. کردار تمام صحابہ کا یکساں نہیں ہے، اس لیے ایمان کے اعتبار سے کوئی کم ہے، کوئی اس سے بڑا، کوئی اس کے بڑا. ابو حذیفہ وہ صحابی ہے جس کے ایمان کا ماپ ہی نہیں کیا جا سکتا. عتبہ کا بیٹا ہے، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کا اظہار کر دیا. عتبہ مکہ کا بہت بڑا سردار ہے. ایک بات حقیقت ہے کہ جتنے سردار مکہ میں تھے وہ سارے کم ظرفی کی انتہا پہ تھے، لیکن یہ انسان مخالف ہونے کے باوجود اتنا کم ظرف نہیں تھا. میرے ذاتی خیال میں شاید یہی سبب تھا کہ اس سردار کا بیٹا محمد الرسول اللہ پہ ایمان لے آئے. اس کے گھر میں محمد الرسول اللہ کے متعلق ویسی باتیں نہیں ہوتی تھی جیسے دوسرے سرداروں میں. اس کے دل میں وہ بغض نہیں تھا، وہ حسد، وہ عناد جو دوسرے سرداروں کے دلوں میں تھا اس کے دل میں نہیں تھا. اس لیے اس کے گھر میں محمد الرسول اللہ کے متعلق نرم نرم باتیں ہوتی تھی، حق اور سچ کی باتیں ہوتی. یہی سبب تھا کہ اتنے بڑے سردار کا بیٹا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گیا. ابھی آئے زیادہ دیر نہیں ہوئی مدینے میں. مکہ والوں نے چاہا کہ اس بوٹا کو جوان ہونے سے پہلے ہی اکھاڑ دیا جائے. یہ نرم و نازک بوٹا درخت نہ بننے پائے. اچھا پھر موقع ڈھونڈو کہ محمد پہ مدینہ پہ حملہ کیا جائے اور اس درخت کے تناور ہونے سے پہلے پہلے اس کو کاٹ دیا جائے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی. اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے بات کرتے ہیں. گھر سے شہر سے تو نکلے تھے ابھی سفیان کے قافلہ کے لیے. راستے میں پتہ چلا کہ ابھی سفیان کے قافلے تک پہنچنے سے پہلے یہ اپنے دل و دماغ میں رکھ لیں کہ مکہ کے لوگ محمد کے دین کے پودے کو کاٹنے کے لیے آ رہے ہیں. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے بات کی، مشورہ ہوا چلے. یہ ابو حذیفہ بھی ساتھ ہیں. راستے میں چلتے ہوئے ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ وہ ہاشمی جن کو مجبور کر کے لایا جا رہا ہے ان پہ تلوار نہ چلائیے. یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشفقانہ زندگی کا رخ ہے جو مختلف مقامات پہ سامنے آتا رہا ہے. جہاں بھی کہا کہ سنو مکہ کے لوگ مدینہ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، ان کی سوچ یہ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ اس تحریک کو آگے بڑھنے سے پہلے پوال کر دیا جائے، مٹا دیا جائے. میرا خیال ہے کہ ان سے آگے جا کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے بجائے اس کے وہ مدینہ آئے. ٹھیک ہے حضور، یہ بھی ساتھ تھا. اللہ کے نبی نے صحابہ میں کہا کہ ہاشمیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جبرن لایا گیا ہے، جو آنا نہیں چاہتے تھے، جو لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن آ گئے ہیں. تم اپنا ہاتھ کھینچ کے رکھنا. اس کے کانوں میں یہ کسی کی معرفت آواز پہنچتی ہے. مسکرایا، کہنے لگا عجیب بات ہے، ابو حذیفہ کا بات آئے تو وہ اگر میدان قتال میں ابو حذیفہ کے سامنے آئے اس کی تلوار باپ کا سر کاٹ دے، اور ہاشمی آئے تو ان کا سر نہ کاٹا جائے. کیوں؟ کسی کی کوئی حیثیت نہیں. میرے سامنے
اگر میرے آقا کا چچا بھی آیا تو اس کو اپنی تلوار کا لقمہ بنا دوں گا. یہ ایمان تھا، ایمان کی انتہا تھی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں تھا. بعض لوگوں کا ایمان اس بلندی تک پہنچا ہوا ہے کہ اس کو ماپ نہیں سکتا کوئی بھی. رحمت تو عالم علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ میں تشریف فرمائے، صلح سفائی ہوئی، گئے عمرہ کرنے کے لیے. مکان کا نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے، آپ داخل نہیں ہو سکتے. صلح کی بات شروع ہوئی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کی گفتگو کرتے ہیں. تحریر لکھی، ارشاد فرمایا کہ یہ لکھو کہ ھذا ما صالح علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے مکہ والوں سے کیا ہے. سہیل مکہ والوں کا نمائندہ کہتا ہے یہ کیا لکھ رہے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر ہم آپ کو رسول مانتے پھر لڑنے والی کون سی بات تھی، تو آپ کو روکنے والی کون سی بات تھی؟ ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے، اس لیے محمد الرسول اللہ جو آپ نے لکھا ہے یہ ہمیں قبول نہیں. اللہ کے نبی تو صلح کرنا چاہتے. ارشاد فرمایا علی یہ محمد الرسول اللہ کاٹ دو. بس کرنے لگے اللہ کے نبی ان ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ پہ قلم چلا دیں، میں نے نہیں کاٹنا. یہ علی المرتضیٰ کا انکار ایمان کی انتہا تھی جس کو کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے ایمان، اس کے دل کے اندر ایمان وہی پیدا نہ ہو جو ایمان محمد الرسول اللہ کے ان محبوب ساتھیوں میں تھا. اللہ کے نبی نہیں کاٹ سکتا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا صحابی کہ نہیں، لیکن ایمان کے نقطہ نگاہ سے ایک بات منہ سے نکل گئی. یہی حدیبیہ ہے. صلح کی باتیں چلی، شرائط طے ہوئی. فاروق اعظم انتہائی جذبات میں آئے اور عرض کیا اللہ کے نبی آپ اللہ کے رسول نہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں ہم مسلمان نہیں، ہاں یہ مشرک نہیں، ہاں. تو عرض کی اللہ کے نبی اتنی گر کے صلح قبول کرنے کا سبب کیا ہے؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر انا عبد اللہ ورسولہ، میں رب کا بندہ اس کا رسول ہوں، میں جو قدم اٹھاتا ہوں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھاتا ہوں. جذبات نے فاروق اعظم کو یہ بات کہنے پہ مجبور کر دیا اور ساری زندگی فاروق اعظم اس بات کو یاد کر کے روتے رہے اور کہے میں صدقات کرتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، غلام آزاد کرتا ہوں، محض اس لیے کہ اللہ میری اس خطا کو معاف کر دے. خطا نہیں تھی، ایمان کا وہ مقام تھا کہ ایمان نے مجبور کیا یہ کہنے پہ کہ کافر کی شرائط کو یوں کیوں قبول کیا جائے، ہم ان کو تلوار کی بھار پہ رکھیں گے. لیکن کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کے خلاف تھا. ساری زندگی فاروق اعظم اس بات کو یاد کر کے روتے رہے، آنسو بہاتے رہے اور صدقات و خیرات کرتے رہے کہ میری جان بچ جائے، کہیں اللہ مجھے گرفت نہ کر اس بات پہ. یہی عالم آدمی تھا کہ کیوں چھوڑیں، وہ کافر ہیں، میدان قتال میں آئے ہیں، تلوار لے کے ہمارا سامنا ہوگا، اگر ان کا وار چل گیا، ان کا داؤ چل گیا، وہ ہماری گردن قلم کر دیں گے، ہم ان کو کیوں چھوڑ دیں. دلیل کی بات تھی. لیکن مقابلے میں محمد رسول اللہ کا فرمان تھا. بات منہ سے نکل گئی، ساری زندگی روتے رہے، ساری زندگی ابو حذیفہ، اور کہتے رہے شاید میرے اس جرم پہ میری پکڑ ہو جائے، اگر میں اس پکڑ سے بچ سکتا ہوں تو اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر کے بچ سکتا ہوں. یہ ایمان. انکار تو کر دیا، بات تو کر دی جذبات میں، لیکن پھر ہوش آیا کہ میں نے بات کی ہے. پریشان ہو گئے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ بات پہنچی، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہو گئی۔ عمر، کیا نبی کے چچا کا چہرہ اس قابل ہے کہ اس کو خون میں نہلا دیا جائے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں اللہ کے نبی اجازت دیں میں ابو حذیفہ کا سر قلم کر دوں۔ فرمایا نہیں، وہ تو محمد کا جانثار ہے، جانثار تھا، فداکار تھا، غلام تھا، مرنا جینا محمد کے لیے تھا، لیکن جذبات میں ایک منہ سے بات نکل گئی، ساری زندگی روتے رہے اور کہتے رہے اللہ میں سمجھتا ہوں تب تک میری خلاصی نہیں ہو سکتی جب تک میں اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان نہ کر دوں۔ یہ سوچ ہے، ایمان کا ہی سبب تھا نا۔ میدان کارزار میں آئے، بدر کا میدان سجا، ایک طرف ابو حذیفہ کا باپ عتبہ قیادت کر رہا ہے، 1000 کے قریب کافر اس کی قیادت میں میدان جنگ میں، چمکتی دمکتی تلواریں، گھوڑے، اونٹ بے شمار، قیادت ابو حذیفہ کا باپ کر رہا ہے، اور ایک طرف کائنات کے آقا محمد رسول اللہ ان کی غلامی کا ہار گلے میں ڈالنے والا ابو حذیفہ کو نہیں پتا کہ میری یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے، ان کو احساس نہیں۔ میدان سجا ہے، جب آمنے سامنے آئے، سب سے پہلے ایک نوجوان محمد رسول اللہ کی طرف سے صف سے باہر نکلتا ہے، تلوار کو لہرایا، آواز دی بابا اگر تم سنتے ہو تو آؤ، آج میدان بدر میں حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا، میں تجھے بتلاؤں گا کہ تم کتنے باطل پہ اور محمد کتنے حق پہ ہیں۔ آسمان حیران ہے، فضا حیران ہے، زمین حیران ہے کہ ایک بیٹا تلوار لہرا کے اپنے باپ کو کہتا ہے تیرا قتل اسلام کی بلندی کا سبب ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے میدان بدر میں تجھے قتل کر دیا جائے۔ مورخ کہتا ہے کہ باپ نے جرأت نہیں کی بیٹے کے سامنا کرنے کا، مومن تھا نا، مومن بیٹا سر عام ساری دنیا کے سامنے، اس آسمان کے نیچے، دھرتی کے اوپر، ساری انسانیت کے سامنے باپ کو چیلنج کرتا ہے کہ تیرے قتل سے میرے آقا کی صداقت ثابت ہوگی، آ میدان میں اپنے ہاتھوں سے تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ہے؟ نہ باپ نہ بیٹا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صحابی جن کے ایمان کی بات اللہ کہتا ہے آمنو کما آمن الناس، اور اس ایمان میں توحید کے وہ دیپ جلتے تھے، اللہ کو فخر تھا، تب اللہ کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس۔ ہو سکتا ہے ایسا ایمان؟ نہیں، ساری زندگی پریشان رہا۔ تیری پریشانی کا سبب کیا ہے؟ کہا میری پریشانی کا سبب یہ ہے کہ جذبات سے میرے منہ سے وہ بات نکل گئی، مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھے گرفت نہ کر لے اس پہ۔ ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو اس تک پہنچا ہے اس نے اپنے کانوں سے نہیں سنا، اس کے خلاف بات کر کے ساری زندگی کا جینا اپنے لیے پریشانی کا جینا بنا لیا۔ ہم بھی تو محمد رسول اللہ کی باتیں سنتے ہیں نا۔ دیکھیں آپ، اگر کوئی نوجوان ملتا ہے نا جس نے ٹخنوں سے کپڑا اٹھایا ہوا ہوتا ہے تو اس کو مذاق کرتے ہیں، وہ پانی سے گزر رہے، اب تو نیچے کر لو، اور یہ کیا کرتے ہو؟ یہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، اس کو نہیں پتا
کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نبوت کی زندگی اپنے ٹخنوں سے نیچے کپڑا کیا ہی نہیں ہے. 23 سالہ رحمت کائنات کی زندگی، اس زندگی کا ایک لمحہ ایسا نہیں جس لمحے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو. تو یہ محمد رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء اڑاتا ہے. ایک طرف یہ مومن، ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی جس کے ایمان کا یہ مقام ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ سنتا ہی کچھ نہیں. چیلنج کیا باپ کو، باپ تو میدان میں نہ آیا، اس کی بہن میدان میں آتی ہے اور وہ گالیاں دیتی ہے. اور بھینگے لمبے دانت والے بدبخت نحوس اپنے باپ کو چیلنج کرتا ہے تو شرم نہیں آتی؟ کیا تیرا دین ہے؟ تیرے باپ نے بچپن سے لے کر جوانی تک تیری یوں پرورش کی کہ بے داغ تیری جوانی، آج باپ کو قتل کے لیے میدان میں بلا رہے ہو. لیکن یہ ایک شیر پیشہ حریت تلوار لہرا رہا ہے، اپنے باپ کو کہہ رہا ہو آج فیصلہ ہوگا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میدان میں نہیں آیا، پھر للکارا انہوں نے نکل کے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کو لاؤ. انصاری اٹھے، وہ بھاگ کے ان کے سامنے کہنا نہیں، مہاجروں کو لاؤ، ہم سا ان زراعت پیشہ لوگوں کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا حمزہ اٹھو، عبیدہ تم اٹھو، علی تم اٹھو، ان کا مقابلہ ہوا. عتبہ کو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پہ پچھاڑ دیا. جب میدان قتال میں فیصلہ ہوا، کافر بھاگا، کچھ گرفتار ہوئے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو یوں ہی نہ پڑے رہنے دو، ان کی لاشوں کو اٹھاؤ اور دیکھو کوئی کنواں پرانا ہے جس میں پانی وغیرہ نہ ہو، اس میں ان کو ڈال کے اوپر مٹی اور پتھر ڈال دو. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈالتے ہیں، صحابہ مٹی ڈال رہے ہیں اور صحابہ کے چہرے کھلے ہوئے ہیں کہ آج عرب کی سب سے بڑی طاقت کو مجبور مقہور ضعیف مسلمانوں نے اپنے پاؤں کے ریڑے روک کے یہ بتلایا ہے کہ واقعی اللہ کی مدد محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کے نبی بھی ڈال رہے ہیں، صحابہ بھی ڈالیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس و مقدس اٹھا ایک طرف، دیکھا کہ ایک بچہ غمگین ہے، نوجوان غمگین ہے، غم اس کے چہرے سے حویدہ ہے. رحمت کائنات نے سب کچھ چھوڑا، اس کی طرف گئے. ابو حذیفہ باپ کے قتل ہونے پہ غم زدہ ہو، آنکھیں اٹھائیں، عرض کی واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میرے آقا باپ کے قتل ہونے پہ غم زدہ نہیں ہوں، بلکہ میرا باپ بڑا عقل مند تھا، دانا تھا، صاحب الرائے تھا، خوش اخلاق تھا، اور مجھے یقین تھا کہ میرا باپ ضرور محمد الرسول اللہ پہ ایمان لائے گا. اللہ کے نبی دل کی خواہش تھی، سوچ تھی، فکر سی. آج باپ کے انجام کو دیکھ کے میری وہ سوچ، اس کا جنازہ نکل گیا. دکھ یہ ہے کہ میرا باپ بہت اچھا تھا لیکن ایمان نہیں لایا، اس کا انجام کفر پہ ہوا. اللہ کے نبی یہ دکھ ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے صحابی کی طرف دیکھا جس صحابی کی بات کانوں میں پہنچی تھی کہ ہم تو محمد رسول اللہ کے چچا کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اگر ہاتھ میں آ گیا تو اس کی گردن قلم کر دیں گے. اللہ کے نبی نے اس کی بات سنی تھی، دیکھا، ارشاد فرمایا آفرین ہے تمہارے ایمان پہ، تم سا ایمان دنیا میں کم کم کسی کا ہوتا ہے. اور اللہ سے دعا مانگی، اللہ رحمتوں اور برکتوں کی بارش نازل کر ابو حذیفہ پہ. اور ساری زندگی پریشان رہنے والا،
اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے، اللہ مجھے شہادت کی موت دو۔ ابو حذیفہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابو حذیفہ سمجھتا ہے کہ میری اس بات کا مداوع نہیں ہو سکتا جب تک میں جان اللہ کے لیے قربان نہ کر دوں۔ میدان کارزار میں جاتے ہیں، کوئی جنگ پیچھے نہیں رہے، اس لیے کہ شہادت کی موت مر کے اس تکلیف سے نجات پا لوں۔ شاید جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرنے کی بنا پہ منہ سے کلمات نکل گئے۔ 9 سال کے بعد میدان کارزار میں ابو حذیفہ محمد کے دین کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے، اور یہ جنگ یمامہ بہت بڑی جنگ ہے، یہ بڑی خطرناک جنگوں میں سے ایک جنگ ہے۔ اس جنگ میں صحابہ کہتے ہیں یوں لڑا، خود سے بے خل ہو کے، زخموں سے چور ہو کے گرا، اور گرا تو جان آفریں کے سپرد کر دی۔ چہرے پہ خوشی کی لہر تھی کہ شاید اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دیں جو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کے غلط بات کی تھی۔ ایسا اللہ ایمان چاہتا ہے، جو ایمان ہمارا اس ایمان کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ایمان یہ بھی محمد رسول اللہ کا ایک غلام ہے، رازدار ہجرت عامر بن فہیرہ غلام ہے، اور بڑا کمزور، ظلم و تشدد کی انتہا، ظلم برداشت کر سکنے کے قابل نہیں ہے، طاقت نہیں اتنی، ضعیف، ناتواں، کمزور، کافر ظلم و ستم کی انتہا کرتا ہے، کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں۔ گرم زمین پہ، سنگریزوں پہ کانٹے بچھا کے، گرم پانی میں سارے عذاب دی جا رہے اس کو۔ یہ گرم پانی کا عذاب برداشت کرتا ہے، اور تجھے یہ گرم پانی پریشان نہیں کرتا۔ مجھے یہ گرم پانی پریشان کیا کرے گا؟ پریشان اس پانی نے کرنا ہے جو جہنم کی آگ کے ساتھ گرم ہوگا۔ محمد کریم کے صحابہ تو یہ سوچتے تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، بڑے نعرے لگاتے ہیں، ہم اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں۔ تیرے پلے کیا ہے؟ رو رو کے جان کو قربان کیا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی کہ شاید میرے اس رنج اور غم کا مداوع ہو جائے، اللہ کی توحید کے لیے قربانی دے گے۔ تو یہ ویسی سوچ ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، برداشت نہیں کرتا، تکلیف نہیں برداشت کرتا۔ لیکن ہو رہا ہے۔ ایک دن صدیق اکبر نے دیکھا کہ لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہیں، موٹے موٹے کانٹے ان کے ہاتھوں میں ہیں، داڑھی کو کھینچتے ہیں، منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں اور کانٹوں سے زخم لگاتے ہیں۔ صدیق اکبر آپ کے بھائی چھڑایا اور اس کے مالک کو کہا کہ بتلاؤ اس کو بیچتے ہو؟ لے جاؤ، یہ میں نے کیا کرنا، میرے لیے تو عذاب ہے۔ یہ ظالم جابر طاقتور کافر کے لیے ضعیف مسلمان بھی عذاب ہوتا ہے۔ صدیق اکبر نے خرید لیا، آزاد کر دیا۔ اللہ کے نبی ہجرت کے لیے جب نکلے تو صرف صدیق اکبر کا گھرانہ یہ جانتا تھا کہ آج رات محمد رسول اللہ ہجرت کر رہے ہیں، باقی کوئی نہیں۔ اگر باہر سے کوئی جانتا تھا تو محمد رسول اللہ کا یہ غلام جانتا تھا، عامر بن فہیرہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں سارا دن اونٹ چراتا ہے۔ بخاری میں ہے، امام بخاری لکھتے ہیں کہ یہ غلام محمد ابی بکر صدیق کا آزاد کرتا ہے، لیکن اس نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑا، ہر وقت ساتھ رہتا ہے، یا محمد یا یہ۔ صدیق اکبر کی 2 اونٹنیاں تھی دودھ دینے والی، سارا دن ان کو چراتا ہے۔ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو غار کے پاس لے جاتا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتا ہے، دودھ دھوتا ہے، صدیق اکبر پیتے ہیں، وہ بھی پیتا ہے، اور شام کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو گھر آ جاتا ہے۔ 3 دن تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا۔
غلام ہے، اللہ کے نبی کا بس چہرہ دیکھنا ہے، غلامی کا حق ادا کرنا ہے، اس کو احساس نہیں ہے۔ ایک اور غلام تھا، شاید 2 جمعے پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا، صہیب رومی۔ لوگ ہجرت کر رہے ہیں، صہیب تم نہیں کرتے؟ کہنے لگا نہیں، میں نے تو ہجرت اپنے آقا محمد رسول اللہ کے ساتھ کرنی ہے، اور اپنے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ یہ نصیبہ میرا ہو کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بھی مہاجر بنوں، اللہ کی راہ میں ہجرت کروں۔ دعائیں مانگتے ہیں، خواہش ہے، لیکن جب وہ رات آئی، کملی والے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عامر تم محمد کے ساتھ ہی ہجرت کرو۔ وہ مالک و مختار ہے، رنگ اس کے نیارے، مانگے نہ ملے بھیک، نہ مانگے ملے شاہی، اور اس نے رب سے دعائیں کی، خواہش رکھی، اس کو خبر بھی نہیں تھی کہ اتنی بڑی سعادت مجھے ملے گی۔ اللہ نے کائنات کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کے سر پہ وہ تاج رکھا کہ محمد رسول اللہ کے پیچھے اونٹنی پہ بیٹھ کر ہجرت کر رہا ہے۔ یہ کیا سبب ہے؟ اللہ اتنی عظمت، اتنی بڑائی، اتنا مقام، اتنا مرتبہ کیوں دیتا ہے ان لوگوں کو؟ ایک سبب تھا، ان کے لیل و نہار میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا تھا جس لمحے محمد رسول اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، ایک لمحہ بھی نہیں آتا۔ یہ اللہ کے اس لیے محبوب تھے، اس لیے مقبول تھے۔ بدر میں جہاد کیا، احد میں جہاد کیا، 4 ہجری کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجد کے علاقے کا ایک سردار آتا ہے، ابو برا عامر بن مالک۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تبلیغ کی، قرآن سنایا، واعظ کیا، سمجھایا کہ اپنی مستقبل کو جو ہمیشہ رہے گا اس کو بچانے کے لیے محمد کے دامن سے وابستگی اختیار کر لو۔ کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتیں دل کو اثر تو کرتی ہیں، لیکن ابھی نہیں ہے، میں ابھی ایمان نہیں لاؤں گا۔ اچھا یوں کریں کہ اپنے منتخب کچھ ارکان میرے ساتھ نجد کی طرف بھیجیں، فدعاہم فیادوہم الی امرکا، ان کا کام یہ ہے کہ وہ تیرے دین کی طرف ہمارے لوگوں کو بلائیں، ایسے دو جن کا الفاظ و تبلیغ منہ سے نکلنے والے الفاظ سننے والے کے دل میں داخل ہو جائیں۔ اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصحاب صفہ دین حاصل کرنے والے لوگ تھے، قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو برا مجھے نجد والوں سے ڈر آتا ہے۔ عرض کرنے لگا، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجو، انا لہم جارن، میں ان کا ہمسایہ ہوں، وہ میرے پاس رہیں گے۔ کسی ماں نے کوئی بچہ جنم نہیں دیا جو ان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دیکھے، بھیجیں آپ ان کو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا۔ بیر معونہ پہ پہنچے تو صحابہ نے کہا، ایک آدمی کو پہلے بھیجو بنو عامر کی طرف، ان کے سردار سے بات کرے، اگر نرم گوشہ پائے تو ہم سب چلے جائیں گے تبلیغ کے لیے، وگرنہ ٹھیک نہیں ہے، میرا خیال ہے۔ سلام مشورہ ہوا، ٹھیک ہے۔ ایک ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ یہ خط محمد رسول اللہ کا عامریوں کے سردار کو دو۔ عامر بن طفیل اس کا نام تھا۔ نبی ایک کائنات کا خط دیا، اس کو پتا چلا کہ محمد کی طرف سے پیغامبر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے اشارہ کیا، اس کے ساتھیوں نے، اس کو غلاموں نے اللہ کے نبی کے اس غلام کو شہید کر دیا۔ پتا چلا، پھر وہ وہاں سے تھے، اے بنو عامر، تم لوگوں کو انہوں نے سوچا ہے کہ تم
اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے، کمزور سمجھا تمہیں، تمہارے دین ایمان کی توہین ہے، اور میرے ساتھ ان سب کو قتل کر دیں۔ عامریوں نے کہا نہیں نہیں، ابو برا نے محمد سے عہد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی ہمسائیگی پیش کی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کے عہد کو توڑ دیں۔ اگر وہ یہاں میں موجود نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عہد اس نے کیا ہے، پناہ اس کی ہے، ہمسائے اس کے ہیں، ہم ان کو قتل کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انکار کر دیا۔ بنو زکوان کو آواز دی، ریل کو آواز دی، آؤ بہت کچھ ملے گا مکہ والوں سے۔ بیرے معونہ پہ پہنچے صحابہ کو گھیر لیا اور پھر قتال شروع ہوا۔ اللہ کے نبی کے سارے صحابی شہید ہو گئے، ایک صحابی کے علاوہ، عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عامر بن طفیل جو تھا، طفیل بن عامر، یہ اصل میں اس کو اس لیے آزاد کر دیا، چھوڑ دیا کہ اس کی ماں نے منت مانی ہوئی تھی، تو اس کو منت کو پورا کرنے کے لیے جبین سے بال کاٹے، اس کو آزاد کر دیا۔ لیکن اس نے کہا بات سن، کیا کہنے لگا تو اپنے سارے ساتھیوں کو جانتا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگا آؤ مجھے ان کا تعارف کراؤ، شہید ہوئے پڑے ہیں، زمین پہ لیٹے پڑے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے اس نے جو دیکھا ہے وہ عقل کو دنگ کرنے کے لیے کافی۔ چلو عمر بن امیہ شہید پڑے ہوئے صحابہ کا تعارف کراتے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تعارف ختم ہوا۔ کہنے لگا عمر یہ مکمل ہے لوگ، کوئی کم تو نہیں؟ دیکھا، کہنے لگے ایک شخص کم ہے۔ کون؟ عامر بن فہیرہ۔ کہنے لگا اس کی کیا حیثیت ہے تمہارے اندر؟ کہا وہ محمد کے پہلے غلاموں میں سے غلام ہے، اور ہم میں صاحب شرف و فضل جس جیسا ہم میں کوئی نہیں۔ کہنے لگا اصل پتہ بات میں نے یہ کیوں کی ہے؟ کیوں؟ کہنے اس کے پاس جبار بن سلمہ کھڑا ہے، جبار بن سلمہ کی طرف ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ اس شخص نے اس کے کمر میں نیزہ مارا، جو کمر سے ہوتا ہوا اس کے سینے سے نکل گیا۔ جب وہ زمین پہ گر رہا تھا اس نے کہا فزتو واللہ، لیکن وہ زمین پہ نہیں گرا کہ ہم نے دیکھا ایک انسان اس کو پکڑ کے آسمان کی طرف لے گیا ہے، اور پھر عمر اس کے بعد اس شخص کو ہم نے نہیں دیکھا۔